جو ہے پرورش خان صاحبہ اور روبینہ خان صاحبہ اور پارٹی کے باقی دوست ہمارے یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں 2 دن سے، کیونکہ جب سے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ختم ہوا ہے، ہمارے جو یہاں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اور کچھ ان کے جو ترجمان ہیں کرائے کے، وہ لگاتار دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اور ان کو پی ڈی ایم کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پیٹھ میں پی ایم ایل این نے چھرا گھونپا اور پیپلز پارٹی نے جے او آئی کے اس میں چھرا گھونپا۔ دیکھیں، جس دن چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے سینٹرز نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا ہے۔ ہمیں اپنے پی ڈی ایم کے سینیٹرز کا ہم بہت زیادہ مشکور ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ کیا، ووٹ نہیں بلکہ ان کو جتوایا۔ اور جو جیت جس طریقے سے دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا، ہماری جیت پر وہ بھی سب کے سامنے ہے، کیونکہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کا جو پیپلز پارٹی کے لیے بغض تھا دل میں، انہوں نے اس دن اس کو سامنے رکھا، کیونکہ وہ جی ڈی اے کے سینیٹر تھے۔ اور آپ سب نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نام کے آگے باکس ہے، باکس کے اندر آپ سٹیمپ لگائیں۔ آج تک ہم وہ باکس نہیں ڈھونڈ سکے جس کے اندر ہم وہ سٹیمپ لگائیں، جہاں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہا تھا، ہمیں بالکل بتایا تھا کہ آپ پورے اس باکس میں جہاں پر بھی چاہیں آپ کے جو سینٹرز ہیں وہ نشان لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے تمام نشانات یوسف رضا گیلانی کے نام پہ لگائے گئے تھے۔ آپ کے جو پریزائڈنگ افسر تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے نام پہ لگے ہیں، لیکن میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ماضی میں پریسیڈنٹ ہے، چاہے وہ شیر افغان صاحب کی ہے، چاہے وہ بگٹی صاحب اور ہمارے جو ظفر اللہ جمالی صاحب کی تھی، چاہے ہمارے وسیم سجاد صاحب کے دور میں تھی، ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہے، ہم 1-2 دن میں ہم نے لیگل ٹیم تیار کر لی ہے، ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہوں۔ جس دن الیکشن تھا اس سے ایک رات قبل رات 12 بجے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹیں ویکنٹ ہو چکی تھی، ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ صبح 5:30 بجے تک چیئرمین سینٹ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ایک دن پہلے سرجنٹ ایٹ آرمز کا لگانا وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کے بعد چند دن پہلے ہمارے بہت ہی مہربان اور بہت ہی قریبی دوست شبلی فراز صاحب جو روزانہ جو گن گا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے ان کا کیا رشتہ ہے یہ بھی بتا دیں، کیونکہ چند دن پہلے انہوں نے اپنے رشتہ دار کو ہی چیئرمین سینٹ لگایا، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے تو وہ یہ حربے تھے، کیمرے لگانا تو وہی حربہ تھا، جس طریقے سے ووٹوں کو پہ ڈاکہ ڈالا دن دہاڑے وہ حربہ تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں چلو چیئرمین سینٹ ریٹائر چکے ہیں، پارلیمنٹ بلڈنگ کے کسٹوڈین اسپیکر قومی اسمبلی ہوتا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی بتایا کہ رات کو یہ ڈاکہ کس نے ڈالا؟ اگر وہ بتانے سے قاصر ہے تو پھر مہربانی کر کے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ آپ اس پارلیمنٹ کے بلڈنگ کے کسٹوڈین ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم نے آج سی سی ٹی وی کیمرے کا مطالبہ کیا، اور جیسے ہی ہم نے ریکارڈ کا مطالبہ کیا، کرونا کی آڑ میں پارلیمنٹ بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ ریکارڈ غائب کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں 2 دن سے ٹی وی پہ بار بار کہہ رہا ہوں، اور آج آپ کو بھی میں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پارلیمنٹ بلڈنگ کو کسی بھی وقت جو ہے اس کے ریکارڈ روم کو آگ لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ چھپانا چاہتے ہیں اور یہ حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے کرونا کی آڑ میں جس طریقے سے پارلیمنٹ بلڈنگ سیل کر دی ہے، اور جس طریقے ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ پارلیمنٹ بلڈنگ میں ان 2 دنوں میں کتنے پیشنٹ ہیں، کتنے لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوا ہے، لیکن پارلیمنٹ بلڈنگ سیل کر دی گئی ہے۔ دوسرا، میں اپنے بھائی شبلی فراز صاحب سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایک ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، کیونکہ آپ مراد سعید سے آگے نکلنا چاہتے ہیں کسی دوڑ میں۔ آپ کی اور مراد سعید کا مقابلہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ کون آتا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ دعا ہے
لیکن قانون کے مطابق بھی کام کریں، کچھ تو قانون بھی دیکھ لیں، یا ہر حربہ استعمال نہیں ہوتا۔ پہلے آپ اپنے عہدے کا حلف تو لے لیں، آپ تو انفارمیشن منسٹر ہی نہیں ہیں، پہلے آپ انفارمیشن منسٹر تو بن جائیں۔ آپ غیر قانونی طور پر اپنا نام انفارمیشن منسٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ ریٹائر ہو چکے تھے، آپ دوبارہ سینٹر بنے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ سینٹر بنے ہیں، لیکن سینٹ کے بعد آپ مہربانی کریں پہلے حلف لیں، پھر جا کے لوگوں کو بھاشن دیں، کیونکہ آج تک آپ نے حلف نہیں لیا۔ آپ جو ہے پی آئی ڈی بلڈنگ استعمال کر رہے ہیں ایز انفارمیشن منسٹر، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ انفارمیشن منسٹر کا لقب لکھا جاتا ہے، جھنڈا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جو ہے آج بھی ان کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی انفارمیشن منسٹر لکھا گیا ہے۔ لہٰذا تھوڑی سی تکلیف کر لیں، اپنے پرائم منسٹر سے کہیں کہ وہ سمری بھیج دے تاکہ آپ حلف لے لیں، اس کے بعد ہمیں جا کے بھاشن دیں۔ غیر قانونی انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ ہمیں بھاشن دینا بند کر دے، جب وہ قانونی طور پہ منسٹر بن جائیں گے انفارمیشن کے، پھر جو ہے ہمیں بھاشن دے۔ اور جمہوریت یہ ہمیں سکھاتے ہیں، جمہوریت کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ شبلی فراز صاحب آپ کے خاندان کی جو قربانیاں اور جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ جا کے ان سے پوچھیں اپنے بزرگوں سے کہ آپ کے بزرگوں کی جو قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ آج جو فاٹا کی بات کرتے ہیں اس کی مرجر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے چچا جو ہمارے گورنر مسعود کوثر صاحب سے ان کی جو قربانیاں ہیں، جا کے ان سے پوچھ لیں کتنی قربانیاں ہیں۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے والد کے جنازے پہ زرداری صاحب نے لوگوں کو روکا تھا کہ وہ جنازے پہ نہ جائیں۔ اتنا بڑا جھوٹ شبلی فراز صاحب بولتے ہیں۔ آپ جس چینل پہ کہیں، میں ان کو آج چیلنج قبول کرتا ہوں، میں خود ایز اے ڈپٹی اسپیکر ان کے والد کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اور یہ تو مطلب ہے کہ اس وقت ہمارے پارٹی میں تھے۔ اگر ہمارے مخالف میں خدا نہ کرے کسی پہ ایسے غم ہے، ہمیں کوئی بھی پارٹی لیڈر غمی خوشی میں کسی سے نہیں رو سکتا۔ میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں گیا تھا، میں نے جنازہ پڑھا تھا، ہمیں کسی آصف علی زرداری صاحب نے منع نہیں کیا تھا۔ آپ اگر بغض زرداری میں اتنا آگے چلے جائیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا مقابلہ کس شخص سے ہے، تو اس کے لیے بہت سی اور قربانیاں بھی آپ کو دینی پڑیں گی، یہ قربانیاں ابھی بھی کم ہیں۔ دوسری بات، آج انہوں نے کہا کہ ہماری جو معیشت ہے اس کے انڈیکیٹر بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ آپ شبلی فراز صاحب ہمیں بتائیں کہ انڈیکیٹر کیسے ہوئے ہیں؟ آپ غریب لوگوں کے پاس جائیں، آپ ذرا غریب لوگوں کا پتہ کریں کہ انڈیکیٹر کیسے مضبوط ہوئے ہیں، اچھے ہوئے ہیں آپ کے۔ آج لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ آج ٹی وی میں آتا ہے کہ پنجاب میں کرونا کے کیسز سب سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کرونا میں سب سے جو اچھے اقدامات کیے ہیں وہ پنجاب کی حکومت میں کیے ہیں۔ اب وہ ان کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ آنے والا ہے، لانگ مارچ جو ہے 26 تاریخ کو انشاءاللہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی شروع کریں گی، مختلف صوبوں سے مختلف علاقوں سے ہم شروع کریں گے۔ 29 تاریخ کو ان کا جو ہے وہ پڑاؤ جو ہے، جو ان کا پوائنٹ ہوگا پنڈی میں، وہاں پر جو ہے، یا اسلام آباد میں، وہاں پر جو ہے وہ پہنچیں گے۔ کوئی 29 کو پہنچے گا، کوئی 30 کو پہنچے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں اس کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ 16 تاریخ کو پی ڈی ایم کی اس کے اوپر میٹنگ بھی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم بھرپور تیاری میں ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے صرف ایک بات دوبارہ وہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے پی ڈی ایم کے دوستوں کے ترجمانوں کو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو بڑا ہمارے جو ہے فکر ہے ہمارے سینٹرز کی۔ ہم ہر سینٹر کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں، پی ڈی ایم کے ہر سینیٹر کا جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا۔ لیکن میں اس حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو یا کیمرہ لیکس ہیں، یہ جو ایک سکینڈل آیا تھا، واٹر گیٹ سکینڈل، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ نکسن میں پھر بھی اخلاقی جرات تھی کہ وہ ریزائن کر گیا، لیکن یہاں اخلاقیات کہاں پر ہیں؟ یہاں پہ صرف درس دینا ہے، باقی عمل درآمد کرنا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے، آپ کے سامنے جو ہے ہم بتانا چاہتے تھے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کی کہ آپ ہماری فکر نہ کریں، آپ اپنی حکومت بچانے کی فکر کریں، آپ اپنی پنجاب کی حکومت بچانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جب بھی فیصلہ کریں گے، عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں، ہم وہ لائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا یقین ہے کہ وہ جو ہے حق پہ فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ ہمیں بہت سے درس دیے جاتے ہیں
ہمیں ہمارے پرانے لاء منسٹر بڑا درس دے رہے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ وہی لاء منسٹر ہیں جو گیلانی صاحب کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ لیٹر نہیں لکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اداروں کے ساتھ لڑانے کی انہوں نے پوری اس وقت کوشش کی تھی اور لڑایا بھی. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ اس حکومت کی کشتی بھی جو ہے جو ڈبوئیں گے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ چیئرمین سینٹ تھا. ان کو چیئرمین سینٹ نہیں بنایا بلکہ سینٹر بھی نہیں بنایا. اب ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس حکومت کی کشتی کس طرح میں ڈبو سکتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ بہت جلدی اس حکومت کی کشتی ہمارے پرانے دوست بابا روان صاحب بہت جلدی پار کریں گے. بڑی مہربانی. میں آپ نے کہا نہیں، آپ آ جائیں. پلوشہ صاحبہ سے کہوں گا ہم ان کو سب مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ سینٹر بننے کے بعد پہلی ان کی پریس کانفرنس ہے. تو آ جائیں جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت تفصیل سے کنڈی صاحب نے آپ کو جو پارٹی کا موقف تھا وہ بتا دیا. میں صرف آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ تمام معاونین جو ایک چھینی ہوئی جیت پر بھی انہیں چین نہیں ہے، اور جس دن سے سنجرانی صاحب جیتے ہیں، چھین کر کرسی پر بیٹھے ہیں، اس دن سے آپ دیکھیں ان کی بے چینی میں کس قدر اضافہ ہے. صبح شام ان حالات میں، جبکہ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، جبکہ لوگ بدحالی اور بد امنی سے پریشان ہیں، جبکہ یہ وبا جو ہے وہ اس طرح پھیل رہی ہے جیسے کہ جنگل میں آگ پھیلتی ہے، اور ویکسین کا دور دور تک جو ہے کہیں نام و نشان نہیں. اور اس خطے میں اگر ایک وہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں کسی کو کوئی آسرا نہیں اس ویکسین کا، تو پاکستان ہے. وہاں یہ تمام معاونین اور وزراء جو دن بھر سورما بنتے ہیں اسکرینوں پر اور وقت ضائع کرتے ہیں بجائے کہ اپنی منسٹریوں میں بیٹھ کے کام کریں، اور شام کو ہمارے چیئرمین صاحب کو چھپ چھپ کے واٹس ایپ پہ رابطے کرتے ہیں. وقت آنے پر ہم آپ کو ان کے رابطوں کی شواہد بھی دکھائیں گے. ان سب کو پتہ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹائٹینک جو ہے، جیسے کنڈی صاحب نے کہا، یہ ڈوب رہا ہے. اور چیئرمین سینٹ چھوڑ کے آپ کوئی بھی کرسی چھین کر بیٹھ جائیں، اس سے وہ سوراخ پر نہیں ہوتے جو آپ کی نیا میں ہو چکے ہیں. اس سے مہنگائی کا سوراخ نہیں بند ہوگا، اس سے بدامنی کا سوراخ نہیں بند ہوگا. دہشت گرد پنڈی تک پہنچ گئے ہیں. آپ نے دیکھا پنڈی میں کیسے چو کو شہید کیا گیا. خواتین کے مارچ کو ڈائریکٹ تھریٹس ہیں. کون ہے ملک میں، حکومت کس کی ہے، کون ہے والی وارث؟ یہ سارا دن بیٹھ کے سرکاری خرچے پر قوم کا سر کھاتے ہیں. اور ابھی سمری موو ہوئی ہے پرائم منسٹر کو کہ پیٹرول مزید بڑھایا جائے، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں. زرداری صاحب پر تنقید کرنے والے وہ جو بونے ہیں، جب ہمارے ساتھ تھے تو دن صبح دوپہر شام جیسے دوائی کھاتے ہیں نا، اسی طرح صبح دوپہر شام ان کی قدم بوسی کرتے تھے. اور ایسی قدم بوسی کرتے تھے کہ گوند لگا کے چپک جاتے تھے، اٹھانا مشکل ہوتا تھا. آج یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی طرح اب ان کے ساتھ چپکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تو کوئی سیاسی حکومت بھی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو ریند کھوند ہے پوری صدیوں کی، پورے پاکستان سے جو بچا ہوا جو کچرا تھا وہ پی ٹی آئی میں آیا ہے. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس ملک کی کچرا کنڈی سیاسی بن چکی ہے، اور آج وہاں سے بیٹھ کر وہ لیکچر دے رہے ہیں، لیکن اگلی درخواستیں دے چکے ہیں کہ آگے کہاں جانا ہے. اگلی قدم بوسی کے لیے درخواستیں ان کی پہنچ چکی ہیں مختلف جماعتوں میں. دوسری بات، ان کی بے چینی کا اس سے ہمیں بخوبی سمجھ آتی ہے کہ جو تماچا یوسف رضا گیلانی نے ایک دفعہ مار دیا نا نیشنل اسمبلی میں، اس تھپڑ کی گونج ان کے کانوں میں آخری دن تک جاری رہے گی. جو آخری دن ہوگا عمرانی حکومت کا، اس دن تک یہ وہ زخم چاٹتے رہیں گے. اب چاہیے جو مرضی کر لیں، چھین کر بیٹھ جائیں، 10 دفعہ اور اعتماد کا ووٹ لے لیں. میرا سوال ہے کون سا اعتماد کا ووٹ؟ آپ کے وہ لوگ جن کو آپ نے چور کہا، ان ہاتھوں سے کیسے ریاست مدینہ میں آپ نے ووٹ لے لیا؟ ان لوگوں کے تو 16 لوگوں کے ہاتھ، دائنے ہاتھ ان کے ساتھ ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. اگر یہ راستے مدینہ تو کٹے ہونے چاہیے تھے. آپ نے چوروں سے اعتماد کا ووٹ لیا، اور آج آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. اور وہ جو پسماندہ علاقے سے آپ رٹ لگا رہے ہیں کہ آدمی آیا ہے چیئرمین سینٹ بنا ہے، مجھے آپ بتا دیں کتنا بڑا صوبہ ہے، کسی جگہ 10 لوگوں نے بھی نکل کے جشن منایا ہے کہ ہمارے پسماندہ علاقے کا ہیرو کشمیر فتح کر کے بیٹھ گیا چیئرمین سینٹ کی کرسی پہ؟ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں،
لیکن جس ٹائم بام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سلگتی ہوئی چنگاری اس ملک کے عوام کے اندر بھڑک رہی ہے، وہ جس دن انشاءاللہ پھٹے گی، آغاز اس کا لانگ مارچ سے ہوگا، اور جس دن وہ پھٹے گی آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن آپ کے یہ کرائے کے ترجمان آپ سے پہلے بھاگ کر اگلی پناہ گاہوں میں چھپ چکے ہوں گے. بہت مہربانی. روبینہ آپ بات کریں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح مبارکباد دی کہ ہمارے لوگوں نے بالکل ٹھیک ووٹ ڈالے، جنہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ووٹ میں، کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے، وہاں پہ تو کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، جو اپوزیشن کے ووٹ تھے وہ بھی دوسری طرف چلے گئے، ان کو بھی مبارکباد دیں گے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا. وہاں پہ کلیئر ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں اپوزیشن کے 7 ووٹ ان کو گئے. آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی بھی شکایت کر رہی ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں نے بھی جب ان کو ٹکٹ ملی تھی وہ نجی کچہریوں میں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور وہی ہوا ہے. نہیں، میں نے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتا دیں کس نے کہا تھا. پہلی بات یہ کہ میں نے مبارکباد ان کو دی ہے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ کیا ہے. جب وہ پتہ چلا، کیونکہ جب سیکرٹری سینٹ نے کہا کہ آپ یہاں پر کہیں پہ بھی آپ سٹیمپ کر سکتے ہیں تو وہ سٹیمپ ہوا. جب وہ چیز کلیئر ہوئی اس کے بعد انہوں نے سٹیمپ کہے 7 ووٹ خراب نہیں ہوئے. ہاں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو ووٹ جو پی ٹی آئی کے نمائندہ تھے، جو اتحادی جماعت ان کو زیادہ پڑے. ہماری میٹنگ ہو رہی ہے 16 تاریخ کو، اس کے اوپر ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو ووٹ کیوں اپنے کم ملا اور کیا وجوہات ہیں. اس کے اوپر بالکل ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کس پارٹی نے کس سینٹر اس کو ووٹ نہیں کیا. دیکھیں بات سنیں، دیکھیں نتیجے تو آیا ہے نا، تو قبول تو دیکھیں ہے، لیکن ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں دیا. لیکن ہمیں اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم اگر ڈپٹی چیئرمین قبول کریں تو قومی سے اب دیکھیں سینٹ کے چیئرمین کا کیسے ہوا کہ ایک بندہ اپنے بغض نکال رہا ہے سندھ کا جی ڈی اے کا بندہ کہ کہتے ہیں یہ یوسف گیلانی کے ووٹ ہیں لیکن میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جہاں ہمیں سیکرٹری سینٹ بریفنگ دیتے ہیں کہ آپ جدھر بھی سٹیمپ کریں وہ ہمیں قبول ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ عدالت کتنے بجے، کون جائے گا، ٹیم جو بنائی ہے اس میں کون کون شامل ہے، کون سی عدالت جائیں گے، ایک بات. دوسرا، آئین کا آرٹیکل 91(9) یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اگر قومی اسمبلی کا ممبر نہیں رہتا تو 6 مہینے تک اس کو ریلیکسیشن ہے، وزیر کا عہدہ سنبھال سکتا ہے. تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس کی شبلی فراز کے اس میں؟ نہیں تو اس کا ابھی تک دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی ہے، لیگل کمیٹی، جس میں نیر بخاری صاحب ہیں، جس میں اپنا فاروق نائک صاحب ہیں، جس میں کھوسا صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں. یہ مشاورت کے ساتھ جائیں گے ہائی کورٹ میں. غالباً اگر ہماری تیاری ہوگی تو ہم منگل کو جو ہے، اگر منگل کو نہ ہو تو بدھ کو جو ہے ہم جائیں گے ہائی کورٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں، کیا اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہوا؟ اگر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہے تو مجھے شیئر کر دیں. مجھے آج تک شبلی فراز صاحب کا نہیں، وہ وزیر رہ سکتا ہے 6 مہینے تک، مطلب اگر اسمبلی ٹوٹ جائیں، اگر اسمبلی کا ممبر نہیں رہتا. یہ میں نے آرٹیکل پڑھ کے آیا ہوں، نیر بخاری سے بات ہوئی ہے، وہ 6 مہینے تک رہ سکتا ہے. دیکھیں وہ اس لیے جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ 6 مہینے تک منسٹر ہیں. اب وہ مئی میں ان کے 6 مہینے ایکسپائر ہو رہے ہیں، یا تو وہ سینٹر بنیں گے یا ان کو جو ہے ریزائن کرنا پڑے گا. اس صورتحال میں یہ نہیں ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ یہ سینٹرشپ سے ختم ہو گئے تھے، دوبارہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا ہے اور دوبارہ نئے انہوں نے حلف لیا ہے، تو اس کے لیے ان کا نئے نوٹیفیکیشن ہوتا تو وہ 6 مہینے کے ہوتا. نہ حلف لیا ہے نہ نوٹیفیکیشن ہے. یہ ایسی بادشاہی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ جو کچھ بھی کریں وہ جائز ہے. مدینہ کی ریاست میں ہم جو چیز کریں وہ حرام ہے ہمارے لیے. اچھا کونی صاحب یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد ایک بار پھر استعفے دینے کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. کیا اس بار بھی پیپلز پارٹی وہ تیار ہو جائے گی استعفے دینے کے لیے اگر پی ڈی ایم میں یہ معاملہ آتا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو بھی متفقہ فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ منطق پہلے دی تھی کہ جب تک یہ ہمارا جو ہے استعفے جو ہمارا آئٹم بم ہے اور اس کو ہم نے آخر میں استعمال کرنا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ضمنی الیکشن لڑنے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی ہوئی 95%. ہم نے کہا تھا ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئیں. انہوں نے کہا کہ آپ ممبر شو کریں. کیسے شو کریں گے؟ یوسف رضا گیلانی کی جیت نے ثابت کر دیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. ہم نے ممبر شو کر دیے ہیں. اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی 16 لوگ ہم سے ڈیفیکٹ کر گئے ہیں.
تو اگر ان میں اتنے اخلاقیات ہیں تو منفی 16 سے اپنے ممبر شروع کریں اور گنے کہ ان کو اعتماد کے ووٹ اگر ان سے منفی 16 کریں تو پتہ چل جائے گا ان کے پاس کتنے لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں سامنے ہیں. اور ابھی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے. پی ڈی ایم کی میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوگا متفقہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو من ون تسلیم کرے گی. تھینک یو. یہ بس یہ الگ ہے بھائی, یہ بس الگ ہے. اچھا چلو کر یہ بس الگ ہے. دھمکی آپ کسی کو نہیں کر سکتے بھائی. انہوں نے کیا یہ کہا ہے کہ لوگوں کو مار کیا جائے عورت مارچ نہیں, انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی جائے کسی کے خلاف, یا انہوں نے کہا ہے کہ او بھائی فضل الرحمان صاحب نے دیکھیے مار پیٹ کی